السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عزیزان گرامی، موجودہ دور میں جس چیز کی شدت کے ساتھ کمی محسوس کی جا رہی ہے وہ ہے زندگی میں برکت کا ختم ہو جانا۔ وہ کام جو ہمارے بڑے اسلاف گھنٹوں میں کیا کرتے تھے، وہی کام آج ہم منٹوں میں کر رہے ہیں، منٹس کے کام سیکنڈز میں کر رہے ہیں۔ وہ سفر جو ہمارے بڑے اسلاف مہینوں میں طے کیا کرتے تھے، آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر وہی سفر ہم لمحوں میں طے کر رہے ہیں۔ جدت آنے کے باوجود، ترقی آنے کے باوجود ہماری زندگی سے برکت کے آثار دن بدن ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا جب ہمارے گھروں میں ایک ہی سربراہ ہوا کرتا تھا اور اسی کی کمائی پر پورا خاندان آسانی کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا۔ مگر آج صورتحال یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر جتنے افراد ہیں سارے کے سارے ہی کمانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں لاکھوں روپے کما کر لاتا ہوں، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ساری رقم ختم ہو جاتی ہے۔ اس قدر معاشی تنگی، رزق کے اندر بے برکتی، وقت کے اندر بے برکتی ہمارے معاشرے کے اندر بڑھ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاشی بحران کے کچھ اسباب بھی بتلائے ہیں کہ جب کوئی قوم اپنے اندر ان اسباب کو شامل کر لے اور ان کے طور طریقے قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوں تو اس معاشرے کے اندر معاشی بحران کا عام ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جب بھی کوئی قوم قرآن مجید سے، سنت سے اعراض کرنا شروع کر دیتی ہے، اپنی زندگی، اپنے طور طریقے، اپنے فیصلے اس کتاب کے مطابق نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اس قوم کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کے دن انہیں یہ نقصان اٹھانا پڑے گا کہ انہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ آج ہم اپنی زندگی کا اجتماعی و انفرادی اعتبار سے جائزہ لیں تو ہماری ساری کی ساری زندگی قرآن و سنت سے اعراض پر چل رہی ہے۔ نہ ہی ہمارے فیصلے اس کتاب کے مطابق ہوتے ہیں، نہ ہی ہمارے زندگی کے طور طریقے اس کتاب کے مطابق گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ضُرِبَتْ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر ذلت اس لیے مسلط کر دی گئی ہے اور اللہ کا غضب اس لیے آ چکا ہے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں دوسرا سبب بھی اللہ تعالیٰ نے معاشی بحران، مہنگائی کا طوفان اور پریشانیوں کا، مصیبتوں کا معاشرے کے اندر عام ہو جانا، اس کا ایک سبب یہ بھی بتلایا ہے کہ جو بھی قوم
شکر ادا کرنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کرتی، اللہ کے احسان کو احسان نہیں سمجھتی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میں نے اعلان کر دیا ہے کہ جب بھی کوئی قوم میری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد شکر ادا کرتی ہے، الحمدللہ کہتی ہے، احسان کو احسان سمجھتی ہے، میں اس قوم کے رزق میں اور زیادہ برکتیں عطا فرما دیتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی قوم میری نعمتوں کو تسلیم کرتی ہی نہیں، شکریہ ادا کرتی ہی نہیں، کلمہ شکر کہتی ہی نہیں، اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ میں اس قوم کے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں۔ ان عذابی لشدید، اور میرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، کوئی بھی قوم اس وقت تک اللہ کا شکر گزار بندہ بن ہی نہیں سکتی جب تک وہ بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ میرا اور آپ کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نعمت سمجھتے ہی اسے ہیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی، اور ہم چند چیزوں کا اپنے پاس موجود نہ ہونا اسی کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، جبکہ وتیرہ انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ زندگی کے ہر دم کلمہ شکر زبان سے جاری رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا اور آخری سبب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے، ضائع کرتی ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود احساس نہیں کرتی، آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم، کوئی شخص اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لا یزید فی العمر، انسان کی زندگی میں کمی یا زیادتی قطعاً کسی بھی اعتبار سے نہیں ہوتی، لیکن انسان کی زندگی کے اندر برکت آ سکتی ہے، خوشحالی آ سکتی ہے، اگر وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کئی ایک اور بھی اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں، جس کے اندر جھوٹ بولنا ہے، خیانت کرنا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال بیچنا ہے، سود کھانا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہماری زندگی سود پر چل رہی ہے، سود کو ہم کوئی گناہ سمجھتے ہی نہیں، جبکہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو ملایا جائے تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ سود کھانا، سود استعمال کرنا، یہ گویا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام اسباب سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی زندگی کو نیکی والے راستے پر اور نیکی والے اصول اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔